خلیفہ ثانی حضرت عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور 40 سال کی عمر میں جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو اس وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی ظاہری حیات طیبہ جو تھی وہ 9 سال تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی جو ہے ان کی وہ 63 برس کی ہے، جب امیر المومنین کی شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں، اور اس وقت جو ہے وہ اس صحابی کی عمر جو ہے وہ 56 سال ہے۔ اب حضرت امیر المومنین کی جب عقد جناب سیدہ کے ساتھ بحکم خدا اور بنص قرآن ہوتا ہے تو اس میں امیر المومنین کے ہاں پہلی اولاد سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر اس کے بعد سرکار کریم کربلا امام حسین، پھر اس کے بعد بڑی شہزادی فاتح شام، اور پھر اس کے بعد جناب سیدہ کلثوم صلوات اللہ علیہا دنیا میں ظہور فرماتی ہیں۔ تو اگر آپ عمروں کا تناسب دیکھیں تو جس وقت یہ شہزادی دنیا میں آتی ہیں اس وقت حضرت عمر کی جو زندگی ہے وہ 60 سال کی ہے۔ اب جو تاریخ عقد لکھا گیا ہے، جو کتابوں میں جلدی میں لکھا گیا ہے، تو وہ 17 ہجری لکھا گیا ہے کہ 17 ہجری کو یہ نکاح ہوا، تو اس وقت جو اس شہزادی کی ظاہری حیات طیبہ ہے وہ 5 یا 6 برس کی بنتی ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا خلاف عقل عقیدہ ہے، یہ کیسا خلاف غیرت عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ اسی صحابی نے جب جناب سیدہ بنت رسول کے ساتھ عقد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو رسالت مآب نے انکار کر دیا تھا۔ تو جو انکار اور اس کی وجہ جو ہے وہ اہل سنت کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ رسالت مآب نے اس کی وجہ بی بی کی کمسنی بتائی تھی۔ تو جب رسول اپنی بیٹی کو کمسنی کی عمر میں عقد کے لیے نہیں دے رہے تو یہ امیر المومنین سے کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے، ان سے کیسے یہ بات سوچی جا سکتی ہے؟